پانچویں اور آخری چیز آج کی گفتگو کی جو خلاصتاً میں نے آپ کو بتایا، ورنہ اس میں ہر بات پر ایک پورا موضوع ہے جس پر گفتگو ہو سکتی ہے، وہ ہے سلامت صدر۔ وہ کیا ہے؟ سلامت صدر کا مطلب کیا ہے کہ دل اور سینے کا بغض و عناد اور حسد سے سلامتی میں۔ اگر آپ کا سینہ مسلمان کے بغض سے بھرا ہوا ہے، اگر آپ کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کا حسد ہے، اگر آپ کے دل میں آپ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانتے ہیں، اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں، چھوٹا سمجھتے ہیں، تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ ان چیزوں کی موجودگی میں قیامت کے دن نجات نہیں ملے۔ آپ دیکھیں ماضی میں کیا ہوتا تھا، ہمارے اکابرین، ابھی میں پڑھ رہا تھا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، داتا صاحب نے اپنی زندگی میں 300 اولیاء کرام سے اکتساب فیض کی۔ کتنے اولیاء کرام سے؟ طبقات الصوفیہ آپ اٹھائیں، سارے صوفیہ کے احوال پڑھیں، سارے صوفیہ نے اپنی زندگی کے اندر اسفار کیے، یعنی سفر کیے، سیر کی، اور انہیں جہاں پتہ چلتا تھا کہ فلاں علاقے میں کوئی اللہ والا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، تو وہ سفر کر کے اس نیک بندے کے پاس پہنچ جاتے تھے۔ جس کی سب سے بڑی مثال حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہما کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس قرنی سے ملاقات کا فرمایا۔ یہ صحابہ ہیں، خلفائے راشدین ہیں، اویس قرنی تابعی ہیں، اور ان سے ملاقات کا فرمایا، ان کی نیکی کی وجہ سے، ان کے عشق کی وجہ سے، ان کی محبت کی وجہ سے۔ آج ہمارے دل اتنے چھوٹے ہو گئے کہ آپ یقین کریں کہ ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم اپنے علاوہ اپنے متعلق کو کسی اور کے پاس بھیجنا گوارا نہیں کرتے۔ آپ لوگ میرے پاس بیٹھے ہوئے مجھے سن رہے ہیں تو میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ کوئی اور نیک بندہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، آپ نے اس کے پاس نہیں جانا، مجھے کو سننا ہے، کیونکہ آپ اس کے پاس جائیں گے تو ہو سکتا ہے مجھ سے کٹ جائے۔ اس وجہ سے آج لوگ نیک لوگوں کی صحبت سے محروم ہو رہے ہیں، کیونکہ دل چھوٹے ہو گئے نا، دل محدود ہو گئے، جس کے نتیجے کے اندر اسی طرح آپ حسد دیکھ لیجئے، بغض دیکھ لیجئے، کینہ دیکھ لیجئے، ہمارے دلوں کے اندر رشتہ داروں کا، دوستوں کا، پڑوسیوں کا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے، ہمارا حال یہ ہو گیا کہ کسی کا عروج ہماری زوال نیند کا سبب بن جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوا ہوتا، ملا اس کو ہوتا ہے، ترقی اس کی ہوئی ہوتی ہے، لیکن رات کو کروٹیں ہم بدل رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا دل بیمار ہو گیا۔ تو میرے پیارے دوستو، ہمیں اپنے دل کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اپنی نیت کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ آج ہمارے معاشرے کو اسی چیز کی ضرورت ہے، اور اس میں آپ کو ایک بات عرض کروں، خواص بھی ان چیزوں کو چھوڑ چکے ہیں۔ یہ جو میں نے 5 چیزیں آپ کو بتائی ہیں نا، اخلاص فی النیت، آج مجھے بتائیے کہ جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں اس میں اخلاص کہاں نظر آتا ہے؟ مخالفت برائے مخالفت نظر آتی ہے۔ جہاں پر جس مربی کا کام تھا تربیت کرنا، وہ مربی آج مفسد ہو چکا ہے، اور وہ ایک دوسرے کے خلاف کلپ بنا رہا ہے، دوسرا پہلے کے خلاف کلپ بنا رہا ہے، آپس میں دست و گریباں، امت برباد ہو رہی۔ دوسرے نمبر پر علم نافع، آج بحث برائے بحث، سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، آئے دن آپ کو نئے نئے اسکالرز نظر آ رہے ہوں گے، نئی نئی ابحاث نظر آ رہی ہوں گی، اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا بجز انتشار، صرف انتشار ہوتا ہے اور افتراق ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں نفرت پیدا ہوتی ہے، معاشرے کے اندر نفرت پنپتی ہے، دل ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں۔ تو علم نافع کا بھی فقدان نظر آتا ہے۔ اس کے بعد عمل صالح کی اگر ہم بات کریں تو آج ہماری باتیں بہت ہو گئی، عمل کم ہو گئے۔ ہمارے اکابرین اگر دن میں تبلیغ کیا کرتے تھے تو پوری پوری رات کھڑے ہو کر نوافل ادا کیا کرتے تھے، جب وقت میسر آیا کرتا تھا وہ تلاوت قرآن کیا کرتے تھے۔ آج ہم سب اپنا محاسبہ کریں کہ ہم تلاوت قرآن کے لیے کتنا ٹائم نکالتے ہیں۔ ہم نے ہر چیز کو پروفیشنل کر لیا، تو عمل صالح سے ہم دور ہو گئے۔ چوتھے نمبر پر بات میں نے کی حسن اخلاق کی، تو آج آپ دیکھ لیجئے کہ جب کسی کی ذات پر مسئلہ ہے، کس پر مسئلہ ہے؟ یعنی میری ذاتیات پر کوئی انگلی اٹھائے تو آپ یقین کیجئے کہ بعض اوقات محراب و منبر کے تقدس کو بھی پامال کر دیا جاتا ہے۔ دینی پروگرام ہوتا ہے، کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں میں نے دیکھا ہے، ذاتیات کا مسئلہ آئے گا وہ منبر و محراب کو بھی اپنی ذات کے لیے استعمال کریں گے۔ اگر کسی نے میری ذات پر انگلی اٹھائی ہے
اور میں اس ممبر پر بیٹھ کر اس شخص کو جواب دیتا ہوں تو میں اس ممبر کے ساتھ بددیانتی کرتا ہوں. یہ ممبر میری ذات کے لیے ہے یا اللہ کے رسول کے لیے ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے نا، دین کے لیے. اسے میں ذاتیات کے لیے استعمال نہیں کر سکتا، ذاتیات کا جواب نہیں دیا جا سکتا. لیکن ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ دین کے نام کے اوپر جو ہے وہ ذاتیات کا جواب دیا جاتا ہے، جس سے پھر نقصان ہوتا ہے. اور یہ کون کرتا ہے؟ جس کا ظرف چھوٹا ہو، جو اندر سے خالی ہوگا، جو اندر سے اجلا نہیں ہوگا، جس کا باطن اللہ کے نور سے منور نہیں ہوگا. اور جس کا باطن اللہ کے نور سے منور ہوگا وہ انگلی اٹھانے والے کو بھی دعا دے رہا ہوگا. بات سمجھ میں؟ وہ اسے بھی دعا دے رہا ہوگا، اس کے لیے بھی دعائیں ہدایت کر رہا ہوگا، دعائیں بہتری کر رہا ہوگا کہ اللہ اسے بہتری عطا فرمائے، اجر عطا فرمائے اور ہدایت عطا فرمائے. تو حسن اخلاق کے اعتبار سے بھی ہم لوگوں نے اپنے آپ کو ایک اچھی قوم بنانا ہے، اچھے اخلاق والا بننا ہے. اور اخلاق اچھے بنانے ہیں کس کے لیے؟ بولیے اونچی آواز سے. چونکہ ہم بعض اوقات میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو اعمال ہیں نا وہ بھی مفاد کے تابع ہوتے ہیں. انتہائی بد اخلاق آدمی ہوگا جسے بولنے کی تمیز نہیں ہوگی، اسی کے سامنے کوئی ایسا بندہ آ جائے جس سے اس کا مفاد جڑا ہوا ہو تو وہ یک دم رنگ بدل کر باخلاق ہو جائے. ابھی تو تکار سے بات کر رہا ہوگا، اس کے بعد حاجی صاحب ہو جائیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے اخلاق کو بھی مفاد کے تابع کر دیا. یہ اچھی بات نہیں ہے بلکہ بربادی کا سبب ہے. اور پانچویں اور آخری بات، سلامت صدر، کہ اپنے سینے کو پاک کریں، اپنے سینے سے نفرتوں کو نکالیں، اپنے سینے سے بیرا روی کو، بغض و عناد کو، حسد و کینہ کو نکالیں، ایک دوسرے کی اچھائیوں کو بیان کریں. اسے کہا جاتا ہے، ایک اور اصطلاح اس کے لیے ہے وسعت قلبی. کیا لفظ استعمال کیا میں نے؟ بولیے ذرا اونچی آواز سے. وسعت قلبی جس کے پاس ہوگی وہ تعریف کرنے میں بخیل نہیں ہوگا. آج ہم من حیث القوم دیکھیں کہ اگر کہیں پر واقعتاً لائق تعریف کوئی آدمی ہو اور اس کی بات واقعتاً ایسی ہو کہ اس کی تعریف بنتی ہو، لیکن ہم بخل کا شکار ہو کر اس کے لیے دو اچھے جملے نہیں کہیں، اسے اپریشیٹ نہیں کریں. دل اتنے چھوٹے ہو گئے ہمارے. کسی اور کے لیے ہم اچھے کلمات، اچھے جملے کہنا اپنے لیے بعض اوقات سبب بربادی سمجھ رہے ہوتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم باطنی امراض کا شکار ہیں. ہمیں اپنا تعلق علم سے جوڑنا ہوگا، ہمیں اپنے باطن کا تزکیہ کرنا ہوگا، ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنا ہوگا، ہمیں اپنے اندر حلم اور بردباری کو پیدا کرنا ہوگا، ہمیں اپنے اندر عفو درگزر کو لانا ہوگا. جب ہمارے اندر یہ اوصاف آئیں گے خود بخود ہمارا معاشرہ ترقی کی راہ پر جائے، خود بخود ہمارے معاشرے کے اندر بہتری آئے گی. حسن اخلاق کا مطلب میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ حسن اخلاق کا ایک مطلب ہے چہرے پر مسکراہٹ سجائے رکھنا. کیا سجائے رکھنا؟ ایک دوسرے کو گھور گھور کے کھا جانے والی نظروں سے نہیں دیکھنا بلکہ پیار کی نظروں سے دیکھنا، محبت کی نظروں سے دیکھنا. اس سے آپس میں محبت بیدار ہوگی. تو اس چیز کی آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ان اعمال کے اعتبار سے ہم اپنے آپ کو جانب بلندی اور جانب عروج لے کر جائیں. میں اللہ کی رحمت سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب احباب ان پانچوں اعتبارات سے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. جب بھی کوئی عمل کریں تو سب سے پہلے اپنی نیت پر غور کریں کہ میں نے یہ عمل کس کے لیے کیا، لوگوں کے لیے کیا ہے یا رب کے لیے کیا. اگر کہیں پر فساد نظر آئے، ریا نظر آئے تو فوراً نیت کو بھی درست کریں. اور اس کا میں ایک آسان سا نسخہ بتا دوں، مجرب نسخہ ہے. اخلاص حاصل کرنے کے لیے بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کیسے نیت کو ٹھیک کریں. تو اس کا سب سے آسان طریقہ کار کیا ہے کہ ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا مانگو کہ مولا تو مجھے نیک عمل کی توفیق عطا فرماتا ہے، تو ہی مجھے اخلاص عطا فرما. جب اللہ اخلاص عطا فرمائے گا تو پھر آپ کو خلوص کے لیے تکلف کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ بلا تکلف آپ اندر سے جو عمل کر رہے ہوں گے وہ کس کے لیے کر رہے ہوں گے؟ اپنے رب کے لیے کر رہے ہوں گے. تو بار بار اپنی نیتوں کو درست کرتے ہیں. اور ایسا ممکن ہے کہ ایک لمحے میں آپ نے نیت کو ٹھیک کیا، اگلے لمحے میں پھر فساد آ جائے. آج جمعہ کے دن آپ نے خلوص کے ساتھ عمل کیا، ہفتے والے دن پھر فساد آ جائے. تو روزانہ اپنا محاسبہ کریں اور روزانہ کی بنیاد پر اپنی نیت کو درست کرتے رہیں. دوسری چیز، علم سے تعلق کو جوڑیں. جہاں پر قرآن کی بات ہو، حدیث کی بات ہو،
اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو وہاں پر بیٹھیں، توجہ سے سنیں، اسے سن کر اپنے آپ کو بدلیں، اپنے باطن کے اندر علمی اعتبار سے نور لے کر آئیں، اور اسے علم نافع کہا جاتا ہے جو آپ کے دل کو اللہ کے نور سے منور کرے۔ تیسری چیز، جو آپ نے سنا ہے آپ نے اس پر عمل کی کوشش کرنی، اور عمل میں فرائض و واجبات پر تو بہت صورت عمل کرنی، کبائر سے اپنے آپ کو باہر صورت بچانا ہے۔ جتنا عمل آپ کا اچھا ہوتا چلا جائے گا اتنا آپ کا تقوی اور باطنی نور جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو عمل کرنا ہے، پھر اسی طرح حسن اخلاق کو تھامنا ہے، اور 5ویں نمبر پر اپنے دل کو مسلمانوں کے لیے کھول دینا، وسیع کر دینا ہے۔ جب بھی آپ کسی کو دیکھیں تو آپ کا دل اس کے لیے وسیع ہو، آپ اسے پیار دیں، جگہ نہ ہو کوئی زبردستی بھی بیچ میں آ کر بیٹھنا چاہے تو اگرچہ ایسا جو کر رہا ہے اسے نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس نے کر لیا، اب وہ آ گیا ہے، تو آپ اسے گھور کر دیکھنے کے بجائے فَافْصَحُوا یفصح اللہ لکم، کہ تم لوگوں کے لیے کشادگی پیدا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، تو آپ اسے مسکرا کر دیکھیں، اپنی جگہ دے دیں، اپنی کرسی دے دیں، اپنی سیٹ دے دیں۔ جب آپ کسی کو عزت دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔